بہت سے بار بہت سے مسیحی یہ غلطی کرتے ہیں، آمین، وہ یہ خطرناک غلطی کرتے ہیں کہ خود کو خالی کرتے رہتے ہیں لیکن دوبارہ ایندھن نہیں بھرتے، اور یہیں پر بہت سے لوگ غلط ہو جاتے ہیں کیونکہ بجائے روح القدس سے بھرنے کے سمجھ نہیں پاتے کہ وہ خدا کے روح سے بھر رہے ہیں۔ یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، لیکن آپ کو ہر دن دوبارہ ایندھن بھرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے داؤد نے کہا تیری رحمت ہر صبح تازہ ہے، تیری وفاداری عظیم ہے۔ تو بہت سے لوگ خالی پن میں چل رہے ہیں، بہت سے لوگ بس دھوئیں پر چل رہے ہیں، اور بہت سے لوگ بس خدا کی حمد ہو، سارا جلال خدا کو ملے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی اس طرح چل رہی ہے تو آپ فوراً جان جائیں گے کہ آپ مصیبت میں ہیں، کیونکہ اب آپ دھول اڑا رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ کی گاڑی کا کاربوریٹر خراب ہو رہا ہو اور پسٹن گندے ہوں اور سپارک پلگ چنگاری نہ دے رہے ہوں کیونکہ انجن میں دھول جم گئی ہو، خدا کی تعریف ہو۔ سوچیں حتیٰ کہ ایئر کنڈیشن سسٹم جسے ہم گھروں میں اے سی کہتے ہیں، اور یہ ہمارے کمروں میں ہوتا ہے، اور ایک وینٹ کیوں ہوتا ہے اور ایک ریٹرن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وینٹ ہوا باہر دھکیلتا ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جو اسے واپس لے، جسے ریٹرن کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ ہوا کو باہر نکال کر صاف کرتا ہے اور پھر نئی ہوا سسٹم میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ریٹرن نہ ہو تو آپ اس کمرے میں صرف باسی ہوا گھما رہے ہوں گے، اور آپ اوپر جا کر یونا اور مچھلی کے بارے میں واز دیں گے اور سب لوگ سونے لگیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کمرے کا ڈیزائن اس طرح ہے کہ جیسے ہوا اندر آئے ویسے باہر جائے، لیکن صاف ہوا اس سسٹم سے گزر کر آ رہی ہو۔ بالکل اسی طرح ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ گئے؟ وہاں ایک فلٹر یا جسے فلٹریشن کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے تاکہ ہوا صاف اور خالص ہو کر آئے۔ ایسے ہی اے سی سسٹم کو کام کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اگلی مشکل یہ ہوگی کہ اگر آپ صرف ایئر کنڈیشن سے کمرے یا عمارت میں ٹھنڈی ہوا پھینک رہے ہیں تو چھت میں یا کمرے میں کہیں نمی جمع ہونے کا امکان ہے، اور اگلی چیز جو آپ دیکھیں گے وہ ہوگی، خدا کی تعریف ہو، پھپھوندی یا دیمک وغیرہ۔ جی بالکل، پھپھوندی یا دیمک وغیرہ۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ تو یہ بہت بہت اہم ہے۔ خدا کی حمد ہو، آمین۔ آپ کے لیے ایک ایماندار کے طور پر، خدا کے بیٹے اور بیٹی کے طور پر، نئی پیدائش پانے والے سچے مسیحی کے طور پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ روح القدس آپ کی زندگی میں کیا بننا چاہتا ہے۔ بڑھتے رہنا، بڑھتے رہنا اور بڑھتے رہنا، صاف کرنا، صاف کرنا۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو، اور اب آپ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں۔ بہت سے مسیحیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور میں آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے کہ جسمانی طور پر، صحت کے لحاظ سے مجھے یاد ہے میں نے کچھ دن پہلے کسی کے لیے دعا کی تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا، او میرے خدایا، اس کا دماغ دھندلا رہا تھا، آمین، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا، کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، واضح سوچ نہیں پا رہا تھا، اسے چکر آ رہے تھے۔ میں نے بس یہ لفظ سنا، صاف کرو، اور اس نے کہا صاف کرو؟ خدا کی خادمہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا میں بس وہی بتا رہی ہوں جو میں نے روح القدس سے سنا، صاف کرو۔ آپ کو اپنے نظام کو صاف کرنا ہے۔ آپ کا نظام زیادہ کام کر رہا ہے تو وہ سیدھا ہسپتال چلا گیا، ایمرجنسی روم میں، اور ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، ڈاکٹروں نے کہا آپ میں زہر ہے۔ کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جو ہو رہا تھا، اس کا نظام سست ہو گیا تھا اور اس کا ہاضمہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا، اور اس وجہ سے اس کے نظام ہضم اور آنتوں میں مسئلہ ہو گیا تھا۔ غور سے سنیں، اس کے نظام ہضم اور آنتوں میں مسئلہ ہو گیا تھا، اور جب ڈاکٹروں نے ایکس رے کیا ایک خاص طریقے سے جس سے وہ کھانے کے آنتوں میں سے گزرنے کے عمل کو دیکھتے ہیں، بڑی آنت، چھوٹی آنت، جو بھی ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن انہوں نے جان لیا کہ یہ شخص مکمل طور پر رکاوٹ کا شکار ہے اور اسے اخراج کے نظام کی ضرورت ہے، کوئی چیز جو اس کے نظام میں سے گزرے۔
تو یہی میں آپ کو آج دکھا رہی ہوں. میں اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. میں جانتی ہوں آپ یہ سننا نہیں چاہتے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں مسیح کی کلیسیا میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ زہریلے ہو چکے ہیں اور آپ کو اپنے نظام کو صفائی کے عمل سے گزارنے کی ضرورت ہے. خدا کی حمد ہو. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے نظام کو کسی قسم کی صفائی کے عمل سے گزارنا ہے، اور آپ کو اس کی ضرورت ہے. آپ کو دھلنا ہے. آپ کو یسوع کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کو دھوئے. دھلنے کی ضرورت ہے، پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور خدا اب کہہ رہا ہے ہالےلویا کہ میں تمہیں ایسی حالت میں لانا چاہتا ہوں، آمین، جہاں آزاد بہاؤ ہو، مسیح کا آزاد بہاؤ ہو. ہالےلویا، آمین. تو روح القدس یہی کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس جگہ تک پہنچو جہاں مسیح تمہارے اندر بہہ رہا ہو اور اسے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو. کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو روکنے والی کوئی چیز نہ ہو. تو خدا اب آپ کو دکھا رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مسیح کا آزاد بہاؤ ہو. کیا آج کوئی میری بات سمجھ رہا ہے؟ کیا آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ کیا ہو؟ مسیح کا آزاد بہاؤ، تاکہ جب میں تم سے بات کروں یا میں تمہیں استعمال کروں، ہالےلویا، تو کوئی چیز تمہیں مجھ سے محبت کرنے سے جدا نہ کرے. کوئی چیز کیا نہ کرے؟ مجھے پہچاننے سے، میری آواز سننے سے. ہالےلویا. تو کیوں خدا آپ کو دھلنے کے اس مقام پر لے جاتا ہے؟ تو اب وہ وقت ہے، یہ وہ موسم ہے، یہ وہ دن ہے دھونے اور صاف کرنے کا. کیونکہ آپ خدا کی آواز نہیں سن پائیں گے، یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. خدا کی حمد ہو، خدا کی تعریف ہو، آمین. آپ سمجھ نہیں پائیں گے. اب دیکھیں، اگر صفائی نہ ہو، اگر دعا کے لیے وقت نہ ہو، اگر تقدیس یا روزے کے لیے وقت نہ ہو، تو آپ کو یہ بھی یاد نہیں رہے گا کہ خدا نے آپ سے کیا کہا ہے. کیا میں ابھی کسی سے کہہ سکتی ہوں؟ یہی وجہ ہے خدا کی حمد ہو کہ مسیح کی کلیسیا میں بہت سے لوگ یہ بھی یاد نہیں رکھتے کہ خدا نے انہیں کیا کہا ہے. وہ یہ بھی یاد نہیں رکھتے کہ خدا کے روح نے ان سے کیا کہا تھا. وہ یاد بھی نہیں رکھ سکتے انہوں نے خواب دیکھا ہے. سنیں، میں آج آپ کو کچھ روحانی حکمت بتا رہی ہوں. بہت سے لوگ اب کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا. کیا یہ ممکن ہے؟ اب اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، روزہ اور تقدیس ایک موقع ہے صفائی کرنے کا، اپنی روح کو تھوڑا پرسکون کرنے کا. کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا کچھ لوگوں سے بات نہیں کر رہا یا خدا آپ سے بات نہیں کر رہا. کبھی کبھی خدا بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے، کیا تم نے سنا جو میں نے کہا؟ کیا تم سمجھے؟ اسی لیے اس نے نبی سے پوچھا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ زکریا کی کتاب میں اس نے نبی سے پوچھا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اور اس نے کہا، میں ایک پیالہ دیکھ رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں تیل دیکھ رہا ہوں، میں تیل دیکھ رہا ہوں، میں تیل دیکھ رہا ہوں، یا جو بھی تھا. کیونکہ آپ کے تمام حواس ایک میں جڑے ہوئے ہیں. کان، آنکھیں، ناک، منہ، چھونا، پہچاننا، یہ سب آپ کے روحانی ادراک سے جڑے ہوئے ہیں. اور لوگ خدا کی آواز کیوں نہیں سنتے یا اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ غور سے سنے، وہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہوں نے سنا لیکن وہ تشریح نہیں کر سکے. انہوں نے دیکھا لیکن وہ بیان نہیں کر سکے. تو ایسا نہیں کہ وہ بہرے، گونگے یا اندھے تھے. ان کے ادراک کی سطح، ان کے روحانی ادراک کی سطح خراب ہے، یا زہریلی ہے، یا زہر آلود ہے. جی ہاں، زہر آلود ہے. تو اب دیکھیں، جب بھی خدا کسی مرد یا عورت یا لڑکے یا لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے وہ آپ کو علیحدگی کی جگہ لے جاتا ہے، یا آپ کو تقدیس اور روزے کے وقت میں لے جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اسے سن سکے. میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں، کسی اور کی آواز پر وہ نہیں چلیں گی. تو بھیڑ گھر سے نکل کر اس جگہ جاتی ہے جسے چراگاہ کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے ایک بھیڑ، حتیٰ کہ ایک گائے، باہر کسی ایک جگہ پر
بیٹھی مسلسل چبا رہی ہوتی ہے، اور آپ کہیں گے یہ کیا چبا رہی ہے؟ کیونکہ اب دیکھیں، کبھی کبھی سننے کے قابل بنانے کے لیے خدا کو آپ کو مصروفیت سے دور لے جانا پڑتا ہے۔ کس مصروفیت سے؟ ہر وقت کھانے، چبانے، کچھ بھی کھانے کی مصروفیت سے۔ لیکن چراگاہ میں بھیڑ کھا سکتی ہے، جگالی کر سکتی ہے۔ کبھی کبھی گائے جگالی کرتی ہے، کھانا واپس باہر لاتی ہے، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے۔ تو شہر کی مصروفیت میں اکثر لوگ خدا کی آواز صاف نہیں سن پاتے، تو کبھی کبھی روزہ یا تقدیس آپ کو روک دیتی ہے، حتیٰ کہ آپ کے اعضاء کو بھی اتنا سخت کام کرنے سے روک دیتی ہے۔ روزہ اعضاء کو اتنا سخت کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ اسی لیے پہلے 2 دن ایسے ہوتے ہیں جیسے اخراج ہو یا نکالنا، اخراج کرنا، زہر باہر نکالنا، صاف کرنا۔ تو تقریباً تیسرے دن، دراصل دوسرے دن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ آپ تیسرے دن تک جا سکتے ہیں۔ آپ کے روزے کے سب سے مشکل دن پہلا اور دوسرا ہوتا ہے۔ یہ جسمانی بھی ہے، ذہنی بھی اور جذباتی بھی، کیونکہ جسم کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ جسم کو میٹھے کی طلب ہونے لگتی ہے۔ ہمارے اندر ایک جن ہے، اگر ہم محتاط نہ رہیں تو وہ بھڑک اٹھے گا، کیونکہ مجھے چینی چاہیے یا مجھے نشاستہ چاہیے، جو کہ ایک اور تبدیلی ہے۔ جب یہ تبدیل ہوتا ہے تو یہ جسم میں چینی کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ کیا آپ آج میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو روزہ کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے سست ہونے کے لیے، انجن کے کام کرنے کے طریقے کو سست کرنے کے لیے۔ کیا سست کرنا ہے؟ انجن کے کام کرنے اور ہر چیز کے عمل کرنے کے طریقے کو۔ اب روزے کے اس وقت میں روحانی طور پر کیا کرتا ہے؟ روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کی روحانی طلب کو بڑھا دیتا ہے، کیونکہ آپ اب چینی پر انحصار نہیں کر سکتے، آپ اب کھانے پر انحصار نہیں کر سکتے۔ تو آپ کہتے ہیں، اے خداوند میری روح تیری پیاسی ہے، اے خداوند میں صبح سویرے اٹھ کر تجھے تلاش کروں گا، کیونکہ تو میرا مددگار رہا ہے۔ تو اب جسم کو روح کے مطابق ڈھلنا ہے۔ جی ہاں، کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ جسم اور جان کو روح کے مطابق ڈھلنا ہے۔ اب دیکھیں، جب تک جسم اختیار میں ہے وہ روح پر اختیار رکھتا ہے، وہ انسان کی روح پر اختیار رکھتا ہے۔ جب جسم اختیار میں ہو اور بدن اختیار میں ہو تو جسم اور نفس بس یہی چاہتے ہیں، کھاؤ 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 کھاؤ، ٹی وی دیکھو، مزے کرو مزے کرو مزے کرو مزے کرو، دوسری سرگرمیوں میں مشغول ہو جاؤ۔ یہی بدن کا کام ہے، جسم کا کام ہے، یا جسم جسم جسم، خواہشات خواہشات خواہشات۔ لیکن جب روحانی انسان اختیار میں آ جاتا ہے تو روحانی انسان کہتا ہے، نہیں نہیں نہیں، اب تمہارے لیے کھانا نہیں ہے، صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک تمہارے لیے کھانا نہیں ہے۔ یعنی میں تمہیں بتاؤں گا کہ کب کھانا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کب۔ اور یہی بات عادتوں پر بھی لاگو ہوتی ہے، جیسے کہ ضرورت سے زیادہ سونا۔ یہی بات پیٹو پن پر بھی لاگو ہوتی ہے، یہ پیٹو پن ہے۔ لیکن پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ نیند سے مدہوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ تھکے ہوئے ہیں، میں اٹھ نہیں سکتا، مجھے آرام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھنا، جب تمہارے 6 بچے ہوں گے تو پتہ چلے گا تمہیں کتنا آرام ملتا ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو خدا اب کلیسیا کو تیار کر رہا ہے، اور وہ اب کلیسیا کو روحانی جواب دہی کے مقام پر بلا رہا ہے۔ کہاں؟ روحانی جواب دہی کے مقام پر۔ اور یہ روحانی جواب دہی آپ کو، آمین، خدا کے لیے بھوک رکھنے کے مقام تک لے آتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھوک خدا کے لیے، بھوک، مجھے خدا کی ضرورت ہے، مجھے خدا کی ضرورت ہے، میں اسے اتنا چاہتا ہوں کہ جو بھی وہ مجھے کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا میں کسی سے بات کر رہی ہوں؟ تو میری یہ خواہش کہ میں اس کی میزبانی کروں مجھے تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے، مجھے یہ تلاش کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اب یہ کیا ہوگا؟
کہ میں تیری تلاش کروں گی، میری روح شدت سے تیرے پیچھے آئے گی۔ صبح سویرے میری روح تجھے تلاش کرنے کے لیے اٹھے گی، کیونکہ تو میرا مددگار رہا ہے، تو میری مدد رہا ہے، تو میری قوت رہا ہے۔ اور اگر میں خدا کی میزبانی کرنے والی ہوں تو میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا تھا تو کیا ہونا چاہیے؟ میزبان بننے کی تیاری۔ کیا ہونا چاہیے؟ تیاری ہونی چاہیے۔ اب بس یہ نہیں کہتے اے خداوند آ جا، ہاں مہربانی سے، ہاں 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 آ جا، اب وقت آ گیا ہے، اندر آ۔ نہیں، اس جگہ اس ماحول کو پرکھنا چاہیے۔ اس جگہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس جگہ کو پرکھا جانا چاہیے جہاں روح اس ماحول میں ہے۔ مجھے یہ جاننے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ خدا یہاں ٹھہرے؟ اس کے اندر سے داخل ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ خدا کی حمد صرف اس لیے نہیں کہ اس نے کہا وہ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آ جائے گا۔ تو اگر وہ آئے گا اور فرشتوں کو پہلے سے بھیجے ماحول کا جائزہ لینے کے لیے، اگر اس کمرے کا، اس جگہ کا، اس ہیکل کا ماحول یا آب و ہوا یسوع مسیح کے لیے تیار نہ ہو تو وہ نہیں آئے گا، وہ واقعی نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ اگر وہ آئے بھی تو داخل نہیں ہوگا۔ تو یہیں پر بہت سے لوگ خود کو پاتے ہیں، انہوں نے دعوت کا انتظام کر لیا ہوتا ہے، دھوئیں کا پردہ، بونگ 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 بونگ۔ وہ کہتے ہیں یسوع ظاہر نہیں ہوا، یہ کوئی کرمل پر ہوا جہاں بال کے 450 نبی اور سب وہاں تھے، اور وہ سب اپنے دیوتاؤں کو پکار رہے تھے۔ خدا نہیں آ رہا تھا، ان کا اپنا خدا نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان کو ان کے اپنے خدا نے ظاہر ہونے سے انکار کر دیا، اسی لیے ایلیا نے کہا ارے کیا ہوا؟ شاید تمہارا خدا چھٹی پر چلا گیا ہے، شاید وہ ابھی کہیں باہر ہے، وہ کسی تقریب میں مصروف ہے اور نہیں آ سکتا۔ تو خدا آپ سے آج رات کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کلیسیا سے کہہ رہا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں آؤں، تم جو خود کو دعائیا، جنگجو اور شفایت کرنے والا کہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا ظاہر ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ ماحول کی تیاری۔ کیا ہونا چاہیے؟ ماحول کی تیاری، کہ اب مجھے خدا کی میزبانی کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جو بھی دوسری روح موجود ہے، اب یاد رکھیں میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے نئی پیدائش نہیں پائی، آپ نے نئی پیدائش نہیں پائی، لیکن یاد رکھیں خدا کی حضوری کی میزبانی کے لیے مجھے اب ایک تیار ہیکل رکھنی ہے۔ میری ہیکل تیار ہونی چاہیے، میرا برتن تیار ہونا چاہیے، مجھے روحانی قوت، روحانی صلاحیت کی جگہ پر ہونا چاہیے، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے، اسے خوش آمدید کہنے کے لیے۔ تو اگر ایسا ہونے والا ہے تو میں اب جانتی ہوں کہ مجھے اپنا ماحول صاف کرنا ہے۔ کوئی کہتا ہے اچھا لیکن اگر مجھے رہائی کی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، خدا کی حضوری کی میزبانی کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کے پاس وہ پانے کا موقع ہے۔ یاد رکھیں آپ اس کی حضوری کی میزبانی کر سکتے ہیں، لیکن اسی وقت آپ کو یہ یقینی بنانا ہے کہ مریم اور مارتھا وہاں تھیں۔ مریم اس کی میزبانی کے لیے تیار تھی، لیکن مارتھا ایسی تھی کہ گھر ابھی صاف نہیں ہوا تھا۔ تو ہم مارتھا کی مذمت نہیں کرتے، وہ جلدی سے گھر صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں بائبل کیوں کہتی ہے کہ مریم نے اچھا حصہ چنا اور مارتھا کبھی بیٹھ نہیں پائی۔ یسوع کے آنے سے پہلے گھر صاف ہونا چاہیے تھا۔ میری بات غور سے سنیں، گھر صاف ہونا چاہیے تھا۔ یسوع کے وہاں پہنچنے سے پہلے صفائی ہو جانی چاہیے تھی، اور اگر صفائی یسوع کے پہنچنے سے پہلے ہو جاتی تو دونوں یسوع کے قدموں میں بیٹھ جاتی۔ تو جیسے وہ دونوں اس کے آنے پر خوش تھیں، مریم نے یسوع کی حضوری سے لطف اٹھایا۔ مارتھا لطف نہیں اٹھا سکی کیونکہ وہ ایسی تھی، وہ وہاں کیسے بیٹھتی؟ سارا کام ابھی باقی تھا، اور مریم ایسی تھی میں نہیں ہلوں گی، میں نے یسوع کے آنے سے پہلے اپنا کمرہ صاف کر لیا تھا۔ یہ تم ہو جس نے اپنا کچن صاف نہیں کیا۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے اب آپ کو ایک شفایت کرنے والے کے طور پر یقینی بنانا ہے کہ آپ کی زندگی صاف ہو، کہ آپ کا ذہن صاف ہو، آپ کی ہیکل پاک ہو۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر میں یسوع کی میزبانی کرنے والی ہوں تو مجھے تیاری کرنی ہے۔ اگر وہ آج رات مجھ سے بات کرنے آ رہا ہے، مجھے خود کو تیار کرنا ہے۔ تو جیسا میں نے پچھلے ہفتے آپ کو دکھایا، ٹھیک ہے، وہ دعا جو آپ نے کی وہ دعا اہم ہے۔
इससे पहले कि मैं बस दुआ में चली जाऊं, मैं अपना माहौल परखना चाहती हूँ। मैं अपना माहौल परखना चाहती हूँ, ठीक है? मैं अपना माहौल परखना चाहती हूँ। हाँ खुदावंद, मेरे माहौल में क्या है? ऐ खुदावंद यीशु, अगर आप अपने लिए दुआ कर रहे हैं तो ये एक बात है, लेकिन अगर आपको किसी और के लिए दुआ करनी है तो आपको परखना होगा कि उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। क्या कोई रूह उन्हें रोक रही है? पिछले हफ्ते हम इस पर बात कर रहे थे कि आप अंदर जाने की तैयारी करें। अब इस हफ्ते आप किसी के लिए दुआ करने की शिफायत करने पर बात कर रहे हैं। शुरू करने से पहले मैं दुआ में जाती हूँ और कहती हूँ, ठीक है खुदावंद, तू क्या चाहता है कि मैं करूँ? मैं अब इस सतह पर हूँ। इससे पहले कि मैं किसी के लिए दुआ करूँ, मैं देख सकती हूँ कि उनमें कौन सी रूह है। मैं देख सकती हूँ कि उनमें कौन सी रूह है। हत्ता कि अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं पहले ही जान लेती हूँ कि आप में कुछ है जिसे मुझे निकालना है। तो मैंने खुद को पिछले 37-47 सालों में रूहों के इम्तियाज के शोबे में तरबियत दी है। तो यहीं पर बहुत से शिफायत करने वाले पीछे रह जाते हैं। वो बस कहते हैं, ठीक है, कोई कहता है मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें। देखिए, मैं किसी चीज से गुजर रहा हूँ, मैं इससे गुजर रहा हूँ, मैं इससे गुजर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, कि आप क्या करेंगे। लेकिन देखिए, अगर आप उस जड़ से निमट नहीं रहे तो आपकी दुआ वक्त का जाया है। ठीक है, मैं दोहराती हूँ, अगर आप जड़ से निमट नहीं रहे तो आपकी दुआ वक्त जाया करना है। सर काट दिया है, जड़ अभी भी जमीन में है, ऊपर का एक टुकड़ा काट दिया, दरख्त दोबारा उग आएगा। तो इसीलिए मरकज 11वें बाब में यीशु ने दरख्त पर लानत की, जिसका मतलब है जड़ तक। वो मट्टी में नीचे गया, वो जड़ ढूंढी जो असल मसला थी और उसे रूह में काट दिया। एक शिफायत करने वाले या दुआ या जंगजू के तौर पर आपको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी, कोई नतीजा नहीं मिलेगा अगर आप बस चीजों की सतह पर हाथ फेर रहे होंगे। जब भी आपको किसी के लिए या हत्ता कि अपने लिए दुआ करने का काम दिया जाए, हमेशा रूहुल कुद्स की रहनुमाई से दरियाफ्त करें कि यहाँ कौन सी जड़ काम कर रही है। बस इतना मत देखें। आप फल देखते हैं तो आप ये भी बता सकते हैं कि ये किस किस्म का दरख्त है, उस फल से जो उस पर लगा है, लेकिन बस वहीं रहकर फल के लिए दुआ मत करते रहें। ऐ खुदावंद, याद है मैंने पिछले हफ्ते तुझे बताया था, जीना, उसका हाथ दरवाजे पर दब गया। खुदावंद, मैं दर्द की रूह के खिलाफ आता हूँ और जीना उंगलियां। खुदावंद नहीं, मैं उसके लिए दुआ करूंगी, लेकिन अब मैं जड़ की तरफ जाती हूँ। वो अपना हाथ बार बार उसी कार के दरवाजे में क्यों दबा रही है? और वो एक कार है, इसका मतलब है एक रूह है जो उस औरत पर हमला कर रही है, जो उस मसले का बायस बन रही है, जो उसे बार बार उसी हाथ को उसी दरवाजे पर दबवाने पर मजबूर कर रही है। यही हाल खानदान में पैदा होने वाले मसाइल का होता है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ऐसा क्यों है कि ये खानदान कैंसर में मुब्तला है, दूसरे खानदान में उस खानदान के हर फर्द के पांव, टांग, कूल्हे में कुछ ना कुछ खराब है। ये कहाँ से आया? अब मैं जानती हूँ आप कहना चाहते हैं कि ये उनके जीन्स में है या मौरूसी मर्ज है। ठीक है, लेकिन फिर किसने, कौन सी रूह ने उसे शुरू किया? कौन सी रूह खानदान को दी गई जिसने उसे शुरू किया? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिसने दरवाजा खोला, जिसने शुरू किया। देखें, ये अल्फाज लिख लें, इस किस्म की बीमारी का ये नमूना कहाँ से शुरू हुआ? क्या आप समझ रहे हैं? तो इससे पहले कि आप बस दुआ में बोलना शुरू करें, देखिए कि बुनियादी मसला क्या है, उस शादी में बुनियादी मसला क्या है। और मैं आपको अभी कुछ बताती हूँ, जब तक कोई आकर बैठकर सच ना बोले। मैं आपको आज कुछ सिखाना चाहती हूँ। आप 20, 30, 100 साल तक शादीशुदा रह सकते हैं और वो शादी झूठ और फरेब की बुनियाद पर बनी हो, और कोई ईमानदार होना नहीं चाहता और सच बोलना नहीं चाहता। तो आप जानेंगे हत्ता कि जब आपकी शादी 60वें साल तक पहुंच जाए तो आप तलाक के लिए दरख्वास्त दे रहे होंगे। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि किसी ने शुरू से सच नहीं बोला, और दूसरा शख्स या तो सच बोलने से डरता था, या उसने आपसे ये भी नहीं पूछा कि क्या सच जैसी कोई चीज थी, या उसने आपको सच का सामना नहीं करवाया और आपने हर चीज से इनकार कर दिया। तो शादी में क्या होता है, और बहुत सी शादियों में बहुत से लोग झूठ में जीते हैं और वो उसी झूठ के साथ कब्र में चले जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसने कभी आपको नहीं बताई, वो कभी नहीं बताएगा, और वो कभी नहीं आपको बताएगा। तो वो शादी फिर क्या है? ये झूठ पर मबनी है। उसमें एक संजीदा मसला है
یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک سنجیدہ مسئلہ، بس یہ کہہ لیں یہ شہوت ہے یا جھوٹ ہے یا سستی ہے۔ دیکھیں ابھی بہت سے لوگ دوسرے شخص کو تھپڑ مارنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بہت سست ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دیکھیں، اب آپ کو اسے مذبح پر لے جانا ہے۔ یاد ہے میں نے آپ کو دوسرے سیشن میں دکھایا تھا، ایک حالیہ سیشن میں، کہ لوگ کس طرح لوگوں کو پھنسانے کے لیے جادو استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کو دریافت کرنا ہے کہ یہ شخص جو دکھا رہا ہے کیا یہ کوئی بدرو ہے، کیا یہ کوئی عادت ہے، یا یہ بس موت ہے، یا یہ کوئی ایسی روح ہے جو خون کے سلسلے میں چلی آ رہی ہے، یا یہ کوئی ایسی روح ہے جو انہیں دی گئی تھی۔ مہربانی سے سنیں، یہ بہت اہم ہے کہ آپ اسے سمجھیں، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص خود ہی سست یا پاگل ہو، لیکن یہ کوئی بدرو ہے جو آئی ہے، اور یہ کہ اس نے خود کو اس کے حوالے کر دیا ہے اپنی عادت کی وجہ سے۔ وہ سست ہو گیا ہے یا پاگل ہو گیا ہے یا وہ کسی چیز کا عادی ہو گیا ہے، تو آپ کو اس سے مختلف طریقے سے نمٹنا ہوگا۔ آخری چیز یہ ہے جہاں ایک روح آئی اور اس نے ان پر حملہ کیا۔ یہ آخری چیز نہیں ہے، یہ دوسری چیز ہے، تیسری چیز ہے۔ ایک روح نے انہیں دیکھا اور ان پر حملہ کیا۔ یہ آخری چیز ہے جو میں آپ کو اس کے بارے میں سکھانے والی ہوں، یا روح بھیجی گئی تھی، جہاں کسی نے قربان گاہ بنائی، جادو کیا، اور پھر اس بدرو کو بھیجا کہ وہ اس شخص پر حملہ کرے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یا اس شخص پر حملہ کرے جس کے لیے آپ سے دعا کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو جب میں اس مذبح پر ہوں، اگر میں اس مذبح پر ہوں اور میں اس شخص کے لیے دعا کرنے والی ہوں، میں اس شخص کے لیے دعا کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے یاد ہے ایک بار میں ایک خاتون کے لیے دعا کر رہی تھی، اور جب میں اس کے لیے دعا کرنے لگی تو میں نے کہا تم کیا چاہتی ہو کہ میں کس کے لیے دعا کروں؟ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کس کے لیے دعا کروانا چاہتی ہے، لیکن جب میں نے اس کے لیے دعا کرنی شروع کی، میں نے محسوس کیا کہ ایک منٹ رکو، یہ اس عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے جو اسے دیا گیا تھا، یہ ایک مسئلہ تھا جو اسے دیا گیا تھا۔ تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ابھی اپنی کوئی بھی ویڈیو دکھا سکتی ہوں، دراصل میں دیکھتی ہوں کہ کیا میں ان سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ ابھی آپ کو ایک ویڈیو لا کر دکھائیں۔ میں اس عورت کے لیے دعا کرنے والی ہوں، اور جب میں اس عورت کے لیے دعا کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے، میں ابھی ایسی ہی ایک ویڈیو تلاش کر رہی ہوں، تو جب میں اس کے لیے دعا کرنے والی ہوں، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، اسے بہت غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ تو بس اسے دیکھیں۔ خاتون میرے پاس دعا کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی حال ہی میں میں نے یہاں چرچ میں اس عورت کے لیے دعا کی، اور عورت بس وہیں کھڑی تھی، اور پھر میں نے کہا، اور یہ اب فلوریڈا میں ہے، مجھے لگتا ہے یہ فلوریڈا ہے یا جارجیا تھا، بہرحال یہ عورت یہیں تھی۔ میں نے کہا دیکھیں کیا میں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہوں؟ اس نے کہا جی میم۔ تو ٹھیک ہے، میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہاں آپ کے پیٹ میں ایک مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرنا شروع کیا۔ جب میں نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرنا شروع کیا تو میں نے کہا ایک سانپ ہے جس نے وہیں پیٹ میں آپ پر حملہ کیا ہے، اور میں نے کہا اور میں وہاں ایک روح دیکھ رہی ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھو، اب یہ دیکھو، بس ایسے کھڑی ہو جاؤ، یہ بس چند دن پہلے کی بات ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا اے بدرو اس عورت کو چھوڑ دے، نکل جا، تو اس عورت نے 60 سیکنڈ کے وقفے کے بعد کہا ہاں خداوند۔ وہ عورت ایسی تھی جیسے وہ مکمل طور پر بے قابو ہو گئی۔ تصور کریں ایک پرسکون عورت ایسے کھڑی ہے۔ میں عورت کے پاس سے گزر رہی تھی، میں عورت کے پیچھے والی عورت کے لیے دعا کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بس اپنا ہاتھ ایسے کیا اور کہا نہیں، اس عورت کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب میں اس عورت کے لیے دعا کر رہی تھی، پرسکون سب ایسے تھے کہ اسے کچھ نہیں ہوا۔ جیسے ہی میں نے خدا کے کلام کے ذریعے اسے دکھانا شروع کیا کہ خدا نے مجھے کیا دکھایا ہے، میں نے کہا میں دیکھ رہی ہوں کہ تم کافی عرصے سے تکلیف میں ہو۔ اور اس نے کہا ہاں، نہ صرف میں نے کہا ہاں جیسے تمہاری گردن میں بھی کچھ ہے۔ اور اس نے کہا ہاں جیسے میری گردن میں کچھ ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل یہیں پر۔ میں نے کہا کیا میں آپ کے لیے دعا کروں؟
کہ آپ رہائی پائیں؟ اس نے کہا جی میم، جی پاسٹر۔ وہ وہاں کھڑی تھی، آرام دہ، پرسکون اور مطمئن۔ جیسے ہی میں نے کہا اے بدرو، اس میں سے نکلا، وہاں سے نکلا۔ عورت وہیں کھڑی رہی۔ اس نے کہا وہ بالکل سیدھی کھڑی تھی۔ ہاں، وہ مکمل طور پر اپنے اظہار میں قابو سے باہر ہو گئی۔